یہ رپورٹ چھپی ہے مسٹر ہیمفر، جس نے جو ہے وہ کام کیا ہے عرب میں اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی ذمہ داری جس کو سونپی گئی تھی، وہ 4000 جاسوسوں کے ساتھ لارڈس آف عربیہ عرب میں داخل ہوا تھا۔ تو جب اس کو یہاں بھیجا گیا عرب میں، تو اس کو جو کام دیا گیا کرنے کا، ذرا غور کیجئے چالیں کتنی باریک ہوتی ہیں۔ تو مسٹر ہیمفر نے اپنی یادداشتیں مرتب کی، لکھی، اور آج بھی وہ کیلیفورنیا کی یونیورسٹی کے اندر وہ تھیسز موجود ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا کچھ ترجمہ بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی دستیاب ہے، کچھ ایک چیپٹر کا ترجمہ یہاں ملتا ہے۔ اس کا غالباً عنوان نے رکھا ہے مسٹر ہیمفر کی یادداشتیں، اس طرح کا انہوں نے ترجمہ کر کے وہ دستیاب ہے، آپ کی مارکیٹ سے مل جاتا ہے۔ تو اس میں وہ کہتا ہے مجھے 16 چیزوں پہ کام کرنے کی ذمہ داری لگائی گئی تھی۔ ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ جعلی سادات پیدا کیے جائیں۔ اب عام بندہ سوچے گا اس سے کیا ان کو فائدہ تھا؟ جعلی سادات پیدا کیے جائیں تو جعلی سادات پیدا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ سادات سے، علماء سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے، اور زیادہ تر علماء سادات ہوتے تھے، اور لوگ سادات سے، پیران عظام سے، علماء سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، اور ان سے جڑنے کی وجہ سے ان کا دین محفوظ ہوتا تھا۔ آج کل تو لوگ علماء کو، پیران عظام کو گالیاں دیتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا سبب ان کی اپنی کرتوتیں ہیں۔ تو چونکہ لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی وابستگی کی وجہ سے دین میں رسوخ اور پختگی ہے، تو اب جعلی سادات جب پیدا ہوں گے تو لوگ ان کے قریب بھی سید سمجھ کے جائیں گے، لیکن وہ ہوگا تو سید نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب لوگوں کی محبتیں ملیں گی، پیسہ ملے گا، عقیدتیں ملیں گی، لوگوں کے گھروں میں آنا جانا ہو جائے گا، تو چونکہ اس کا خون تو خون رسول نہیں ہوگا، تو ایسی حرکتیں کرے گا کہ پھر لوگ بدظن ہو جائیں گے۔ تو جب ان سے بدظن ہو جائیں گے تو پھر دین سے بدظن ہو جائیں گے، اور ایک سے بدظن ہو جائیں گے تو باقیوں سے بھی ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے ذمے جو کام 16-17 کرنے کے لگائے گئے، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ جعلی سادات پیدا کیے جائیں۔ یہاں بر صغیر کے اندر جب انگریز آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کے علماء پگڑی باندھتے ہیں، اوپر شملہ ہوتا تھا یا ازبا یا جس طرح مختلف سٹائل پگڑی کے ہیں، اور یہاں کے جو سرداران قوم تھے وہ بھی باندھتے تھے، یہاں پنجاب کا کلچر بھی تھا۔ اب وہ کہے آ کے حکم نامہ دے دے کہ پگڑیاں اتار، ایک دینی ایشو، مسلکی اور مذہبی ایشو ہے، اٹھ جائے گا، اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اس نے بالکل کسی کو نہیں کہا کہ پگڑی اتارا۔ اس نے کیا کیا کہ یہ جو سنتری تھے ان کو کلا بندوا دیا، جو باجے بجانے والے تھے ان کو کلا بندوا دیا، جو ڈھول بجانے والے تھے ان کو پگڑی پہنا دی۔ شادی کا موقع آیا تو جو بیرے تھے، کھانا تقسیم کرتے تھے، ان کو پگڑیاں بندوا دی۔ اب مجھے بتاؤ، ایک شادی میں بیروں نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہے، باہر جو سنتری کھڑا اس نے پگڑیاں باندھی ہے، اب کوئی مہمان یا عالم یا کوئی سردار پگڑی باندھ کے آتا ہے تو اس کا شمار تو ان کے ساتھ ہوگا، تو وہ محسوس کرے گا کہ یہ میری حد تک ہے، دوبارہ ایسی تقریب میں آئے گا وہ پگڑی اتار کے آئے گا۔ تو یہ ایک منصوبہ تھا جو ہے وہ اسلامی شعار چھیننے کا۔ اس طرح کتنے کام کیے، اگر آپ دیکھیں ان 90 سالوں کے اندر وہ ہمارے ساتھ کر کیا گئے، اور ہمارا کلچر برباد کر گئے، ہماری تہذیب لوٹ گئے، اور سینے حب رسول سے خالی کرنے کی سازش کرتے گئے، اور کیا کچھ انہوں نے کیا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کے دل میں ڈال دیا کہ ان سے جلدی جان چھڑائی جائے، اور وہ 90 سال کے اندر یہاں سے چلے گئے۔ اگر اور کچھ جو ہے وہ ہوتا تو کچھ باقی نہ بچتا، بلکہ ایک وفد آیا تھا انگلستان سے عیسائی مشنریوں کا، اور ان کو یہاں ہندوستان میں ٹاسک دیا گیا کہ تم لوگوں کو عیسائی بناؤ۔ تو یہاں انہوں نے کچھ دیر کام کیا، اور ان پر اس زمانے کے اندر لاکھوں روپے خرچ ہوئے۔ تو واپس جا کے جب ان سے رپورٹ لی گئی کہ تم نے کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا، تو انہوں نے کہا ایک کو بھی نہیں بنا سکے۔ تو کہا اتنا پیسہ تمہارے اوپر ہم نے لگایا ہے، تو تم اتنے سال وہاں رہے بھی ہو، تو تم کسی ایک شخص کو بھی عیسائی نہیں بنا سکے، تو پھر کیا فائدہ تمہارا؟ تو انہوں نے کہا ہماری پوری رپورٹ سن لو نا، ہم کسی ایک شخص کو بھی عیسائی نہیں بنا سکے، لیکن کئیوں کو ہم نے مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ یعنی ہم یہ تو نہیں کر سکے کہ کسی کو عیسائی بنا دیں، لیکن ہم نے ان کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔
اب کتنے لوگ ہیں جو درمیان میں معلق ہو گئے، مذہب میں رہتے ہوئے بھی مذہب بیزار، دین میں رہتے ہوئے بھی دین بیزار۔ اب وہی کام ہمارے میڈیا کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، علماء کو اداکار بنایا جا رہا ہے، اداکاروں کو علماء بنایا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو جعلی سادات پیدا کر کے کام حاصل کرنا تھا، اب جن کو دین کے ابجد بھی معلوم نہیں ہے وہ وہاں مسئلے بتا رہے ہیں طلاق کے، خلا کے اور دیگر امور پر، اور پھر علماء کو جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ساری سازشیں ہیں، بڑی باریک چالیں ہوتی ہیں۔